أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. محترم حضرت سید نعمت اللہ خندیری صاحب، محترم سرپرست اعلیٰ، محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم آج کی اس دنیا کی سب سے بہترین محفل میں شرکت فرما ہیں. گزشتہ اتواروں سے جو گزر چکی ہیں ان میں ہم نے دیکھا جو مختلف عنوانات سے جو ہے مخاطبت کی گئی، جس میں سے ایک عنوان یہ تھا کہ منکر مہدی کافر ہے. اور جب یہ بات بتائی گئی تھی کہ سید محمد جیون پوری حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو آپ بازو رکھ کر احادیث میں جو مہدی موعود علیہ السلام آنے والے ہیں وہ جو کوئی بھی مہدی موعود ہوں گے ان کا انکار کفر ہے، یہ عنوان پر جو ہے تقریر کی گئی تھی. اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ آئندہ آنے والے اتواروں میں ہم ایک سلسلہ ایسا شروع کریں گے کہ سید محمد جیون پوری ہی مہدی موعود علیہ السلام ہیں. چونکہ بیچ میں جو ہے دوسرے اراس آ گئے، شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آج وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. ممکن ہے 2 یا 3 اتوار لگیں گے کہ جو ہے حضرت سید محمد جیون پوری ہی مہدی موعود علیہ السلام ہیں. اور یہ عنوان ایسا عنوان ہے کہ ہر مہدوی جوان، بوڑھا اور بچہ سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا امامنا و سیدنا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام ہی حقیقی مہدی موعود علیہ السلام ہیں، اور آپ کے بعد اب کوئی اور مہدی موعود علیہ السلام آنے والے نہیں ہیں. اور اگر آپ کے بعد کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ جو ہے مہدی موعود نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن اور حدیث کے مطابق جو مہدی موعود علیہ السلام ہونے والے ہیں ان کی جو نشاندہی قرآن اور حدیث کرتا ہے اس کے مطابق حضرت سید محمد جیون پوری ہی مہدی موعود علیہ السلام ہیں. آپ کو ایک بات خاص طور پر یہ بتا دوں کہ انسان کی اپنی صلاحیت اور خوبی پر جو ہے ہر بات جانچی جاتی ہے. جیسا کہ اگر تجربہ کار آدمی ہوتا ہے تو وہ ایک ہی بات پر جو ہے ساری کی ساری باتوں کو سمجھ جاتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پہ اگر گھر کے اندر کوئی ہے اور آپ باہر آ کر پکارتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر آپ اپنے دوست کے گھر کو گئے اور جا کر اس کو پکار رہے ہیں اور گھر کے اندر کوئی ہے تو وہ فوراً 1 یا 2 آواز پر آپ کو جواب دے دیں گے. گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، اگر آپ بار بار پکاریں گے تو کوئی جواب نہیں آئے گا. اسی طرح اگر جو ہے آپ کے دل میں حق کی تلاش ہے، آپ حق کو قبول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، تو آپ کو ایک ہی بات میں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا ماجرا ہے اور حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پر چڑھ کر تمام کو بلا کر یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو سب سے پہلے آمنا و صدقنا کہنے والے، صدقتا یا رسول اللہ کہنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے اس وقت تک نہ قرآن کی کوئی آیت دیکھی تھی، نہ اللہ کے رسول کا کوئی اور معجزہ دیکھا تھا، نہ آپ کے کوئی اور چیزوں کو دیکھا تھا، صرف آپ کے اخلاق و کردار کو وہ آپ جانتے تھے. تو ایک ہی آواز پر لبیک یا رسول اللہ کہہ اٹھے. تو اگر ایمان کی تلاش ہے، حق اگر دل کے اندر ہے، تو انسان ایک ہی آواز پر جو ہے یہ آواز دے گا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. تو اسی طریقے سے ہم حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ثبوت میں کہ سید محمد جیون پوری ہی حقیقی مہدی موعود علیہ السلام ہیں کئی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن اگر ایک حدیث کو بھی اگر آپ حق کی تلاش رکھنے والے ہیں، ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پوری ہو رہی ہے، تو میں آپ سے یہ جو ہے خواہش کرتا ہوں کہ آپ ایک ہی حدیث کو پکڑ لیجئے، پھر آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. جیسا کہ حدیث میں ذکر آیا ہے
अहादीस की जो किताबें हैं, दारुल-क़ुतनी, तिबरानी, अबू नईम और जो है हाकिम, ये 4 हदीस की किताबों में एक ऐसी हदीस आई है। हाँ, एक और बात याद आई कि आपके सामने जो है एक ये भी उन्वान गुजरा है कि हदीस से मुतवातिर किसको कहते हैं, और मुतवातिर माने जो हदीस होती है उसका भी इनकार कुफ्र होता है। ये मैंने आपके सामने इससे पहले ये उन्वान पर मुखातबत की थी। तो आप देखिए कि ये वो हदीस है जो मुतवातिर माने को पहुंच चुकी है। मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि जो मुतवातिर हदीस होती है उसका इनकार कुफ्र होता है। अब आप देखिए कि 4 हदीस की किताबों में ये एक ही हदीस आई, इसका मतलब यह है कि जब इतनी मर्तबा आ गई तो ये मुतवातिर माने को पहुंच गई। और ये हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बाद अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी हस्ती को मबूस करेगा जिसका नाम मेरा नाम होगा, जिसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम होगा, और वो कभी खता नहीं करेगा, और जो है वो जमीन को अदल व इंसाफ से इस तरह भर देगा जिस तरह के वो जुल्म व जोर से भरी होगी। अब आप देखिए कि हदीस के अंदर कितनी बातें हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई भी मेहदी मौऊद होंगे वो उनका नाम रसूलुल्लाह के नाम के जैसा होगा, और जो है उनके बाप का नाम यानी वालिद का नाम रसूलुल्लाह के वालिद के नाम के मुताबिक होगा, और वो जमीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे। तब आप देखिए कि हमारे आका सैयद मोहम्मद जीवनपुरी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का नाम भी सैयद मोहम्मद है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम सैयद मोहम्मद था। यहाँ पर नाम के मुताबिक मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम बिल्कुल सादिक हो गए, और फिर मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है, जो हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम है सैयद अब्दुल्ला। तब आप देखिए कि हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि उसका नाम मेरा नाम होगा, और उसके बाप का नाम यानी वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुताबिक होगा। तो यहाँ पर मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम के मुताबिक है। और यहाँ पर आप देखिए कि इस हदीस में एक और एक चीज बताई गई कि जो कोई भी जो मेरे नाम और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुताबिक होगा वो जमीन को अदल व इंसाफ से भर देगा जिस तरह के वो जुल्म व जोर से भरी होगी। तब आप देखिए कि इस हदीस के अंदर जो अर्ज का लफ्ज आया यानी जमीन का लफ्ज आया, तो उलमाए किराम ये तशरीह करते हैं कि जहां कहीं भी खालिस सिर्फ जमीन का लफ्ज आया यानी अर्ज का लफ्ज आया, तो उसके माने है कि जिस हस्ती के बारे में बताया जा रहा है वो हस्ती जहां जहां घूमेगी सिर्फ उसी खित्ते के बारे में बताया गया है कि वो जमीन का सिर्फ वो हिस्सा। और अगर सारी जमीन को लेते हैं तो उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि जहां जहां अर्ज व समावात का लफ्ज आया, तो जमीन और आसमान का जब लफ्ज आया तो सारी जमीन मुराद होती है, लेकिन यहाँ पर इस हदीस में सिर्फ जमीन का लफ्ज आया यानी अर्ज। तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां जिस खित्ते में मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम जो है तबलीग करते हुए आगे बढ़े हैं सिर्फ वही हिस्से का जो है जिक्र आया है। तो इस हदीस के मिज़दाक़ हजरत सैयद मोहम्मद जीवनपुरी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम पूरे के पूरे उतरते हैं। तो जो ईमान की तलाश रखते हैं, जब एक ही हदीस जो है आपके सामने आ गई तब आप देखिए कि जो है सैयद मोहम्मद जीवनपुरी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ही हकीकी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम है। और दूसरी हदीस देखिए अबू दाऊद की है, ये हदीस की किताब का नाम अबू दाऊद है। उसके अंदर एक हदीस आई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर क़यामत आने के लिए एक दिन भी बाकी रह जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस एक दिन को भी इतना बड़ा कर देगा कि मेरी जो है अहले बैत से एक शख्स मबूस होगा, उसका नाम मेरा नाम होगा, उसके वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम होगा। तब आप देखिए कि इस हदीस शरीफ में दो चीजें बयान की गई। एक ये कि जो भी हस्ती होगी
اس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا. یہ تو ہم دیکھ چکے کہ مہدی موعود علیہ السلام کا نام بھی وہی ہے اور آپ کے والد کا نام بھی وہی ہے. مگر اس دوسری حدیث میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ آپ جو ہے اہل بیت سے ہوں گے. تو آپ دیکھیے کہ اس دوسری حدیث میں مہدی موعود علیہ السلام کا جو نشاندہی بتائی جا رہی کہ وہ اہل بیت سے ہوں گے یعنی رسول اللہ کی آل سے ہوں گے. تو آپ مہدی موعود علیہ السلام کا نسب نامہ نکال کر دیکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام کا جو ہے نسب نامہ آپ جب اوپر جائیں گے تو حضرت موسیٰ کاظم تک جاتا ہے اور حضرت موسیٰ کاظم سے ہو کر امام حسین تک جاتا ہے. اس بنا پر مہدی موعود علیہ السلام اہل بیت سے ہیں. تو اس دوسری حدیث کے مطابق بھی مہدی موعود علیہ السلام سچے مہدی موعود ہیں. ہمارے آقا حضرت سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام صادق آتے ہیں اس دوسری حدیث کے مطابق بھی. جیسا کہ یہ ایک بات یاد رکھیے جو ابتدا میں نے کہا ہے کہ ایک حدیث کافی ہے. ایک مرتبہ ایک کوئی مفتی سے میری گفتگو ہوئی تو اس نے کہا تھا کہ کوئی ایک حدیث بتا دیجئے کہ آپ کے سید محمد جیون پوری مہدی موعود ہیں جو ہے حدیث کے مطابق. تو میں نے ایک نہیں بلکہ یہ لیجئے 1 2 3 4 کئی حدیثیں اس کے سامنے بتائی. تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے اس کے اندر فرامین ہے. اگر آج کا نوجوان اس کو یاد کر لے گا تو آنے والی نسل بھی اچھی جو ہے اچھی طرح واقف ہو جائے گی اور آج کا جو زمانہ ہے وہ بھی ان چیزوں سے واقف ہو جائے گا کہ ہمارا آقا سید محمد جیون پوری ہی حقیقی مہدی موعود علیہ السلام ہے. تو یہ دو حدیثوں میں کیا ہوا, ایک تو نام کے مطابق جو ہے مہدی موعود علیہ السلام ہے اور اہل بیت کے مطابق بھی مہدی موعود علیہ السلام پورے کے پورے اترتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اور ایک تیسری حدیث جو ابو نعیم اور حاکم میں آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی مہدی ہوگا اس کا نام میرا نام ہوگا, اس کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا اور اس کی کنیت میری کنیت ہوگی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم آپ کی کنیت ہے. اور یہاں پر دیکھیے کہ حضرت سید محمد جیون پوری جو ہیں ان کی بھی کنیت ابو القاسم ہے. تو یہ تیسری حدیث کے مطابق بھی مہدی موعود علیہ السلام سچے مہدی موعود بن رہے ہیں. اب 3 حدیثیں ہو گئی اور آپ دیکھیے آگے بڑھیے کہ چوتھی حدیث دیکھیے جو حاکم میں آئی ہے اور ابو نعیم میں آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اہل بیت سے ایک شخص مبعوث ہوں گے, ان کا نام اللہ کے رسول کے نام کے مطابق ہوگا اور جو ہے ان کے والد کا نام اللہ کے رسول کے والد کے نام کے مطابق ہوگا اور وہ جو ہے بی بی فاطمہ کے اولاد سے. یہ چوتھی حدیث آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے, یہ الفاظ آئے ہیں اس میں. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے جو آقا ہے حضرت سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام امام حسین کی اولاد سے ہیں. تو آپ جو ہے بی بی فاطمہ کی آل سے ہوئے تو ان کی اولاد سے ہوئے. تو یہاں پر بھی یہ حدیث صادق آتی ہے کہ حضرت سید محمد جیون پوری ہی مہدی موعود علیہ السلام ہے. اب پھر اس سے ہٹ کر آپ دیکھیے کہ ایک اور حدیث شریف ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی, یہ جو حدیث ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو مہدی ہوں گے وہ ہم میں سے ہوں گے یا کسی غیر سے ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مہدی جو ہے ہم میں سے ہوں گے, وہ جو ہے میری آل سے ہوں گے, حسن اور حسین کی اولاد سے ہوں گے. یہ حدیث شریف آئی ہے. تب آپ دیکھیے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام یہ 5 حدیث کے مطابق جو ہے حسن و حسین کی اولاد سے ہو رہے ہیں. یہاں پر آپ 2 ناموں کو میں آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دوں. وہ یہ کہ علماء اکرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جو اس کے اندر حسن و حسین دونوں نام آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امامنا مہدی موعود علیہ السلام امام حسین کی اولاد سے ہیں تو وہ حدیث جس میں حسن کا نام آیا وہ غلط ہے, اور اگر امام حسن